السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جنہوں نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ دین کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، میں تمام جہانوں کا پروردگار۔ جتنا خوبصورت رتبہ اتنا ہی خوبصورت انداز پیشکش۔ کوہ طور پر اللہ کی ہیبت کے اثرات ان سب کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ کوہ طور کو تمام الہامی مذاہب میں بہت خاص اہمیت حاصل ہے۔ مصر کی وادی سینا میں موجود کوہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی۔ کوہ طور کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کے سبب یہ پہاڑ اس ہیبت کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر اس پہاڑ کی سخت چٹان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں ٹوٹ گئی۔ یہ اللہ کی تجلی کا نتیجہ ہے کہ یہ پہاڑ بالکل بے آب ہو گیا۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کی کوئی نباتات نہیں اگتی، نہ ہی یہاں پر پانی موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی چوٹی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کوہ طور کے بارے میں چند حقائق اور بھی ہیں جو کہ اسے دیگر پہاڑوں سے بالکل منفرد کر دیتے ہیں۔ کوہ طور دنیا کا وہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ بذات خود اپنے بندے سے ہم کلام ہوا۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی کتاب تورات نازل فرمائی اور اسی مقام پر سے اللہ تعالیٰ نے معاشرتی قوانین نافذ فرمائے اور اسی جگہ سے نماز فجر کا آغاز کیا گیا اور اعتکاف کی سنت واجب ہوئی۔ کوہ طور کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ایک وقت میں 3 مختلف مذاہب کے لوگ مسلمان، ہندو اور یہودی عبادت کرتے ہیں۔ کوہ طور کے اگر محل وقوع کی بات کی جائے تو یہ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو کہ ایک ہی دن میں 2 قسم کے درجہ حرارت یکساں تبدیل کرتا ہے۔ دن کے وقت میں یہ مقام ناقابل برداشت حد تک گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت میں بے حد ٹھنڈا، جس کا درجہ حرارت -°C سے -10°C تک ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زائرین اس پہاڑ کی زیارت کا سفر رات میں طے کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی کہہ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت یعنی آدھی رات کو اس پہاڑ پر جاتے اور صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد واپس تشریف لایا کرتے۔ مزید اس پہاڑ کی خوبصورتی میں ایک اور اہم پہلو شامل ہے۔ یہ پہاڑ میں 3 مختلف قسم کے رنگ تبدیل کرتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن میں خاکیہ ہلکا سرمئی دکھائی دیتا ہے۔ کوہ طور کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات کو روشناس کرواتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس مقام کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد مقام ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی تھی اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 40 افراد کو موت دے کر دوبارہ زندہ کیا تھا۔ مزید اس خاص مقام میں سب سے زیادہ انبیاء کرام نے عبادت کی۔ نبوت پر فائز ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وادی سینا میں اپنے قبیلے کو آباد کیا۔ آپ علیہ السلام روز اس پہاڑ پر اللہ کی عبادت کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عشق الہی میں اس قدر ڈوبے رہتے کہ انہوں نے اللہ سے ان کے دیدار کی ضد کی، جبکہ کسی نبی سے ایسا کوئی واقعہ منسوب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اے موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دیدار کی غرض سے بلایا۔ جو ہی اللہ تعالیٰ کے نور کی ذرا سی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور پر پڑی، آپ علیہ السلام اس نور کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور اللہ کی ہیبت سے جل کر سیاہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک اس پہاڑ پر بے ہوش پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ اثر ہوا کہ آپ کی نگاہ بے حد تیز ہو گئی کہ اندھیری رات میں بھی 30 میل دور چونٹی کی مسافت کو ملاحظہ فرما لیتے۔ خود آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا اس کی تاب نہ لا سکتا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، جس کا قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر تذکرہ آیا ہے، اور چونکہ اللہ کریم نے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس واقعے کو جس انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو پڑھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس واقعے سے کس قدر محظوظ ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ خود اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر بیان فرمایا ہے۔
اس واقعے کی خاص بات یہ ہے کہ اس انداز سے اس سے پہلے اور نہ بعد میں کسی اور پیغمبر پر وحی کا نزول ہوا۔ یہاں پر اس پہلی وحی کی بات کی جا رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو نبوت عطا فرمائی۔ ہزاروں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے اور بعد میں بھی لاتعداد پیغمبران اسلام اس دنیا فانی میں تشریف فرما ہوئے ہیں، اور ان سب پر وحی کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی فضیلت عطا فرمائی اور ان کو اس انداز سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں ایک انسان کا قتل سرزد ہو جانے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں تشریف لے گئے تھے، جہاں آپ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی۔ لیکن آپ کو مدین میں رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور آپ کو اپنے والدین کی یاد شدت سے ستانے لگی، اور اپنے والدین کی زیارت اور ان سے ملاقات کے غرض سے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا اور اپنے تمام اہل خانہ مال مویشیوں کے ساتھ مصر کی جانب کوچ کی۔ سفر بہت طویل تھا اور ان دنوں موسم سخت سرد تھا۔ اسی سرد موسم میں طویل سفر میں کئی دن اور کئی راتیں گزر گئیں۔ آپ علیہ السلام کے قافلے کا گزر مصر کے قریب وادی سینا سے ہو رہا تھا۔ رات بہت سردی تھی، اسی رات میں سردی معمول سے کہیں زیادہ تھی، اور اب یہ سردی تمام اہل خانہ خاص کر آپ کی اہلیہ جو امید سے تھیں ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ خاندان والوں کی اسی پریشانی میں مبتلا ہو کر آپ علیہ السلام اپنے قافلے سمیت راستہ بھٹک گئے۔ خود انجان جگہ پر آپ علیہ السلام نے رات کے لیے قیام کیا تاکہ صبح کی روشنی میں صحیح سمت کا تعین کر کے آگے بڑھا جا سکے۔ یہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کچھ لکڑیاں جمع کیں اور ان کو پتھروں سے جلانے کی بار بار کوشش کی، لیکن بار بار ناکام ہو گئے، کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا جس کے باعث آگ نہیں جل رہی تھی۔ ایک تو آپ راستہ بھٹک گئے، دوسرا شدید سردی سے اب برا حال تھا۔ ابھی آپ علیہ السلام اسی کشمکش سے دوچار تھے کہ انہیں اپنے دائیں جانب دور سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ کوہ طور جو اس وقت آپ علیہ السلام کے دائیں جانب تھا، یہ آگ اسی پر سے جلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام بے حد خوش ہوئے، کیونکہ انجان سفر میں یہ آگ کا مل جانا دوسری طرف اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ یا تو کوئی اور مسافر وہاں موجود ہے جو بھٹکے ہوں کو راستہ بتا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے آپ کو دیکھ اپنے خاندان والوں سے فرمایا، تم سب یہیں ٹھہرو، وہ مجھے آگ محسوس ہوئی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ پتہ لے کر آ جاؤں یا آگ کے انگارے لے آؤں تاکہ تم سینکو۔ یہ آگ کوہ طور کے کنارے پر دکھائی دے رہی تھی۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو ان کو اس مبارک جگہ میں وادی کے دائیں جانب ایک درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ اس بات کا تذکرہ سورۃ النمل میں کچھ یوں آیا ہے، جب اس کے پاس آئے تو ان کو ندا دی کہ اس آگ میں اور جو اس کے ارد گرد ہے اس میں برکت دی گئی ہے، اور اللہ پاک تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ پاک صاف اور قدرت والی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، زبردست حکمت والا۔ قرآن پاک میں اس کا یوں بیان ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس مقدس مقام کے قریب آئے تو آپ کی دائیں جانب جو کہ ایک جھاڑی نما درخت تھا، اس میں سے آپ کو آواز سنائی دی، اے موسیٰ، جوتے اتار آئیے، کیونکہ آپ اس وقت مقدس وادی میں ہیں اور میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زبردست غالب حکمت والا ہوں۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنے پیغمبر کے طور پر منتخب کر لیا ہے، میں نے ہزاروں انسانوں میں سے تجھے اپنا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اس بات کو جو آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی جا رہی تھی، وحی کے نزول کے دوران جو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ نماز کی تاکید تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، تم نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو مزید کچھ احکامات دیے گئے کہ اللہ کے بندے سے گفتگو ہے جس میں وہ خود کو بذات خود وحی کر رہا ہے
اور نبوت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان کھڑے رہے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت جب اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو ان کے دل میں اطمینان ڈال دیا جاتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی شیطانی طاقت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے تمام انبیاء نے ہمیشہ ہر آنے والی وحی پر اطمینان رکھا، لیکن اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام اس بات سے لاعلم تھے کہ اصل میں انہیں نبوت کس امر کی خاطر عطا فرمائی جا رہی ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی حکم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کے کچھ کرشمات دکھا دیے۔ یہ وہ پہلا کلام تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مابین ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر عبادت جاری رکھی۔ وہ جھاڑی جس سے اللہ تعالیٰ کا نور نمودار ہوا، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ سمجھا تھا، یہ وہ واحد جھاڑی ہے جو اس پہاڑ پر آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کوئی نباتات، پانی یا پرندے موجود نہیں۔ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔